اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج 20 رجب 1442 ہجری، 5 مارچ 2021 عیسوی، 21 گتے فاگن 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز جنک پور دھام دھانوشا نیپال سے روزانہ 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک حمد اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد بعد ہو ایک خوبصورت سی حمد سماعت فرمائیں، کلام سالک بستوی کا، آواز حافظ اقبال فیضی کی، بول ہے: قارون کی بدولت دولت نہ وہ کبھی دے، قارون کی بدولت دولت نہ وہ کبھی دے، جس میں تیری رضا ہو یا رب وہی خوشی دے۔ قارون کی بدولت دولت نہ وہ کبھی دے، جس میں تیری رضا ہو یا رب وہی خوشی دے۔ قارون کی بدولت قارون کی بدولت دولت نہ وہ کبھی دے، جس میں تیری رضا ہو یا رب وہی خوشی دے۔ باطل کی سرکشی کی گردن کو میں اڑاؤں، باطل کی سرکشی باطل کی سرکشی کی گردن کو میں اڑاؤں، شمشیر حق تھما کر ایسی بہادری دے، شمشیر حق تھما کر ایسی بہادری دے، جس میں تیری رضا ہو یا رب وہی خوشی دے۔ بدعت کے شبکدے میں ظلمت کا دل ہو ٹکوڑے، بدعت کے شبکدے میں بدعت کے شبکدے میں ظلمت کا دل ہو ٹکوڑے، سنت کی وہ محبت وہ تیز روشنی دے، سنت کی وہ محبت وہ تیز روشنی دے، جس میں تیری رضا ہو یا رب وہی خوشی دے۔ تسبیح کی جو لذت سے آشنا ہو یا رب، تسبیح کی جو لذت تسبیح کی جو لذت
آشنا ہوں یا رب، وہ خوش خصال و خوش دل چالاک زندگی دے، وہ خوش خصال و خوش دل چالاک زندگی دے، جس میں تیری رضا ہو یا رب وہی خوشی دے۔ ایک آرزو ہے یہ بھی حج کا مزہ میں لوٹوں، ایک آرزو ہے یہ بھی، ایک آرزو ہے یہ بھی حج کا مزہ میں لوٹوں، پہلا جو گھر تیرا ہے اس گھر کی چاندنی دے، پہلا جو گھر تیرا ہے اس گھر کی چاندنی دے، جس میں تیری رضا ہو یا رب وہی خوشی دے۔ نعت نبی کا سالک دل داد ہو گیا ہے، نعت نبی کا سالک، نعت نبی کا سالک دل داد ہو گیا ہے، اس کی سخنوری کو کوثر کی چاشنی دے، اس کی سخنوری کو کوثر کی چاشنی دے، قارون کی بدولت دولت نہ وہ کبھی دے، قارون کی بدولت، قارون کی بدولت دولت نہ وہ کبھی دے، جس میں تیری رضا ہو یا رب وہی خوشی دے۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ سے بھی جڑے رہتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے ایمان کی حقیقت۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں رسول الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے درس میں ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ایمان کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ دینی اصطلاحات کی بنیاد اور لغت و شرع کا باہمی تعلق. کتاب و سنت کی زبان عربی ہے، لہذا دین سیکھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا نہایت ضروری ہے. عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک مادہ اور بنیادی مفہوم ہوتا ہے، لیکن جب کوئی لفظ اصطلاح کی صورت اختیار کر جائے تو پھر اصل حجت لغت نہیں بلکہ دینی اصطلاح ہوتی ہے، اور اس کا مفہوم صرف قرآن و حدیث سے ہی متعین ہوتا ہے. جیسے لفظ صیام ہے، اس کا لغوی معنی ہے رک جانا، لیکن کب رکنا ہے، کس وقت سے کس وقت تک رکنا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، یہ تمام مفاہیم قرآن و حدیث سے ہی متعین ہوں گے. اسی طرح لفظ صلاۃ ہے، اس کا لغوی معنی ہے آگ تاپنا اور کسی چیز کی طرف اقدام کرنا. اب اسی مفہوم کو سامنے رکھ کر صلاۃ کا معنی نہیں نکالا جا سکتا، لہذا صلاۃ کا مفہوم وہی ہوگا جو کتاب و سنت نے بیان کیا ہے. معلوم ہوا کہ دینی اصطلاحات میں اصل بنیاد لغت نہیں بلکہ شرع ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ ان دینی اصطلاحات کا لغت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، بلکہ کہیں نہ کہیں شرعی مفہوم کا لغوی مفہوم کے ساتھ ربط و تعلق ضرور قائم رہتا ہے. جیسے لفظ صلاۃ کا ایک لغوی معنی ہے کہ کسی چیز کی طرف اقدام کرنا، تو یہ معنی ابتدائی نماز میں پڑھی جانے والی اس دعا میں نظر آتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں بالکل یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. صحیح مسلم حدیث نمبر 771، کتاب صلاۃ المسافرین، باب الدعاء فی صلاۃ اللیل وقیامہ. سنن ابی داود حدیث نمبر 760. اسی طرح صلاۃ کا دوسرا لغوی معنی آگ تاپنا، ذکر الہی کے ذریعے اپنی روح کو گرم کرنے میں موجود ہے. گویا یہ تمام معانی لفظ کی روح میں شامل ہے. چنانچہ ایسا نہیں ہے کہ لغوی معنی کی بنیاد شرعی معنی میں بالکل ہی مفقود ہو، بلکہ دینی اصطلاحات کی باطنی روح تو لغوی اصل سے ہی اجاگر ہوتی ہے. البتہ یہ بات طے ہے کہ لغوی معنی کو شرعی معنی پر ترجیح حاصل نہیں، بلکہ ترجیح کتاب و سنت کے بیان کردہ معنی کو ہی ہوگی. ایمان کا لغوی مفہوم. لغوی اعتبار سے ایمان کے دو معنی ہیں.
نمبر 1 الامن یعنی امن و امان اور طمانینت عطا کرنا، یہ خوف کی ضد ہے۔ اور آمنتہ یعنی میں نے اسے امن دیا، اخفتہ یعنی میں نے اسے ڈرایا کی ضد ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، سورہ قریش آیت نمبر 4، اور اس نے انہیں خوف میں امن عطا کر دیا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ عَذَاؤُوا بِهِ، سورہ نساء آیت نمبر 83۔ اور جب ان منافقوں کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اسے پھیلانے لگتے ہیں۔ ان دونوں آیت سے معلوم ہوا کہ لفظ امن خوف کی ضد ہے، اور مشہور مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ اشیاء کی پہچان ان کی اضداد کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ استأمن الیہ یعنی وہ اس کی امان میں داخل ہو گیا۔ الامانت اور الامانت ضد ہے خیانت کی۔ لفظ امن سے اسم فاعل آمنون ہے، یعنی جو خود امن میں ہو، اور اسم مفعول مامون ہے، یعنی جس سے کوئی اندیشہ نہ ہو یا جس سے امن حاصل کر لیا گیا ہو۔ قرآن نے یہ لفظ یوں استعمال فرمایا ہے ان عذاب ربهم غیر مامون، سورہ معارج آیت نمبر 83۔ یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے بے خوف ہوا جا سکے۔ امن سے اس میں ظرف مامنون بھی ہے، یعنی امن کی جگہ۔ قرآن میں ہے کہ ثم ابلغه مأمنہ، سورہ توبہ آیت نمبر 6، کہ جب تمہاری پناہ میں آنے والا مشرک اللہ کا کلام سن لے تو پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ اسی سے لفظ امینون ہے، یعنی جو خود امن میں ہو اور جس سے لوگ امن میں ہو۔ اس لفظ میں اسم فاعل اور اسم مفعول دونوں کا مفہوم ہی شامل ہے۔ لفظ امن سے اگر باب افعال بنایا جائے تو مصدر بنے گا الایمان، یعنی کسی کو امن دینا۔ اس باب سے اسم فاعل کا صیغہ بنتا ہے مؤمن، یعنی امن دینے والا، اور اللہ تعالیٰ کا نام المؤمن بھی قرآن کریم میں اسی معنی میں ذکر ہوا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بندوں کو اس بات سے امن عطا کر دیا ہے کہ وہ ان پر ظلم کرے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا ایک بنیادی معنی امن ہے، یعنی امن اسی کے لیے جو اہل ایمان ہے۔ قرآن نے اسی مفہوم کو یہ واضح کر دیا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، سورہ انعام آیت نمبر 82۔ حقیقت میں امن انہی کے لیے اور راہ راست پر بھی وہی ہیں جو اہل ایمان ہیں، اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ نمبر 2 تصدیق، یعنی ایمان کا دوسرا بنیادی معنی تصدیق ہے۔ تصدیق ضد ہے تکذیب کی، اور جب بندہ کہتا ہے کہ آمنت باللہ ربا، یعنی میں اللہ کے رب ہونے پر ایمان لایا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس بات کی تصدیق کی۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے اندر بھی تصدیق کو اسی طرح چھپائے ہوئے ہو جیسے اسے ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قولوا آمنا باللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 136، کہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ دوسرے مقام پر فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، سورہ بقرہ 75، کہ مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ بھی ایماندار بن جائیں۔ اور تصدیق میں امن و امان کا مفہوم بھی شامل ہوتا ہے۔ یہی
بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 17، یعنی تم ہماری بات کی تصدیق نہیں کرو گے، نہ اس پر یقین کرو گے اور نہ ہی اس پر مطمئن ہوگے گو ہم سچے ہی ہوں۔ کسی بھی خبر دینے والے کا جواب دو ہی صورتوں میں دیا جاتا ہے، تصدیق یا تردید۔ تصدیق کر دی جائے تو امن رہتا ہے اور جھگڑا نہیں ہوتا، اور اگر تردید کر دی جائے تو فوراً جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تصدیق میں امن کا معنی بھی شامل ہے، لہٰذا ایمان نام ہے تصدیق کا جس میں امن کا مفہوم بھی شامل ہے، اور تصدیق ہوگی نبی کی اور نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کی۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے فرمایا ہے کہ لغوی اعتبار سے ایمان نام ہے صرف تصدیق کا، اور شرعاً ایمان یہ ہے کہ رسول اپنے پروردگار کی طرف سے جو کچھ بھی لائے اس کی تصدیق کی جائے۔ فتح الباری جلد اول صفحہ 60۔ واضح رہے کہ رسول اور نبی کی لائی ہوئی تعلیمات میں مختلف امور شامل ہوتے ہیں، مثلا غیبی امور یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان وغیرہ، حلال و حرام کے احکام اور سابقہ امتوں کے قصص و اخبار وغیرہ، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان کی تعلیمات میں علاقہ کے لحاظ سے اور زمانہ احکام تو مختلف ہوتے رہے، مثلا نماز اور روزہ کی صورتیں تبدیل ہوتی رہیں، مگر ایمانیات یعنی ایمان باللہ وغیرہ میں ابتدائی آفرینش سے آج تک ذرہ بھر بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کیونکہ ایمانیات کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، اور غیبی امور کے متعلق تمام انبیاء ایک ہی دعوت لے کر مبعوث ہوئے تھے، چنانچہ ارشاد باری ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، سورہ انبیاء نمبر 25 کے پیغمبر آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، لہٰذا تم میری ہی عبادت کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ حجر آیت نمبر 36۔ اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ یہ دعوت پیش کرے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایمان کے لغوی معنی میں دوسری رائے اختیار کی ہے، اور ان کی رائے بھی نہایت درست اور موافق ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لغوی طور پر ایمان کے معنی کے لفظ اقرار تصدیق سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ لفظ ایمان کے شرعی معنی کو اس کے غیر سے ممتاز کرنے میں زیادہ واضح ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 7 صفحہ 291۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ یہ تو معلوم ہے کہ ایمان سے مراد اقرار ہے، اور اقرار میں دل کا قول یعنی تصدیق بھی شامل ہی ہوتی ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 7 صفحہ 291۔ ایک اور مقام پر ان حضرات کی تردید کرتے ہوئے جو ایمان اور تصدیق کو مترادف قرار دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ لفظ ایمان تصدیق کا مترادف نہیں، کیونکہ ہر خبر دینے والے کے لیے یا تو ہم تصدیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں یا تکذیب کا، جبکہ کبھی بھی ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہاری بات پر ایمان لائے۔ یاد رکھو تصدیق کی ضد تکذیب ہے اور ایمان کی کفر، تو ایمان اور تصدیق مترادف کیسے ہو سکتے ہیں؟ مجموع الفتاوی جلد 7 صفحہ 291۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے بھی امام ابن تیمیہ کی رائے کی تائید کی ہے، اور فرمایا ہے کہ اگر ہم لفظ ایمان کی تفسیر لفظ اقرار کے ساتھ کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے، لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا معنی اقرار ہے، اور اقرار ایسا کہ جس میں تصدیق بھی شامل ہے۔ شرح العقیدہ الواسطیہ جلد 2 صفحہ 229۔ عبداللہ بن عبد الحمید الاسری کہتے ہیں کہ
فی الواقع ایسا ہے کہ حقائق کی پہچان بعض اوقات شرع کے ذریعے ہوتی ہے، بعض اوقات لغت کے ذریعے اور بعض اوقات عرف کے ذریعے، اور شرعی تعریف کبھی لغت کے موافق ہوتی ہے اور کبھی مخالف، لیکن راجح و معتبر معنی شرعی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ لہٰذا لفظ ایمان کے متعلق یہ جان لینا چاہیے کہ ائمہ سلف کے صحیح و مشہور قول کے مطابق تصدیق ایمان کے شرعی معنی کا ایک جز ہے، اور اسی پر کتاب و سنت کی نصوص دلالت کرتی ہے۔ پس ایمان کا مختار لغوی معنی یہ ہوا کہ ایمان قلبی اقرار کا نام ہے، اور اس اقرار میں دل کا اعتقاد یعنی تصدیق اور دل کا عمل یعنی اوامر کے آگے جھک جانا بھی شامل ہے۔ ایمان کا اصطلاحی مفہوم، ائمہ اہل السنہ والجماعہ اور سلف صالحین کے نزدیک ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود، اس کی ربوبیت و الوہیت اور اس کے اسماء و صفات کی پختہ تصدیق، کامل اقرار اور پورا اعتراف کیا جائے، اسی اکیلے کو عبادت کا مستحق سمجھا جائے، اس بات پر دل مکمل طور پر مطمئن ہو اور اس کا اثر انسان پر یوں ظاہر ہو کہ وہ اللہ کے حکموں پر عمل کرے اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچے۔ ایمان میں یہ چیز بھی بدرجہ اتم شامل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین سمجھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دین اسلام، امور غیبیہ اور احکام شریعہ وغیرہ کے متعلق اللہ کی طرف سے تعلیمات بیان کی ہیں، انہیں من و عن قبول کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت و اتباع کے لیے جھکا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کردہ ہر کام سے بچا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایمان تمام ظاہری و باطنی طاعت کا نام ہے۔ باطنی اطاعت جیسے اعمال قلب یعنی دل کی تصدیق اور اقرار، ظاہری جیسے بدن کے تمام افعال خواہ واجبات ہوں یا مستحبات۔ بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان میں قول کے ساتھ ساتھ اعضاء کا عمل بھی شامل ہے۔ یہ ایمان کا لازمی جز ہے اور اس کے بغیر ایمان کفایت نہیں کرتا۔ لہٰذا ائمہ سلف اور اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک ایمان میں متفقہ طور پر 3 امور شامل ہیں۔ نمبر 1 دل کا اعتقاد، نمبر 2 زبان کا اقرار، نمبر 3 اعضاء کا عمل۔ دوسرے لفظوں میں ان کے نزدیک ایمان دل اور زبان کے قولی اور دل اور اعضاء کے عمل سے عبارت ہے۔ جو بھی ان تمام امور کو اپنائے گا اسی کا ایمان کامل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ اصطلاح شرع میں ایمان دل کے اعتقاد، زبان کی اقرار اور اعضاء کے عمل کا نام ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے؟ ایمان کا لغوی و اصطلاحی مفہوم تو آپ سمجھ چکے ہیں، البتہ اسلام کا لغوی معنی ہے مطیع ہو جانا، جھک جانا، تابعدار ہو جانا۔ شرعاً اسلام کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ عقیدہ توحید اپنا کر اور شرک سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو جانا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے جھک جانا، اور اللہ کے دشمنوں یعنی مشرکوں سے عداوت رکھنا۔ اصول الایمانی فی ضوء الکتاب و سنہ، صفحہ 347۔